قربانی کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں مشہور یہ ہے کہ ہر سال قربانی گھر کے کسی الگ فرد کے نام سے ادا کی جائے گی، الگ فرد کے نام سے بکرا قربان کیا جائے گا. یعنی مثلا میں بکرا لے کر کے آیا، ذمہ دار میں ہوں، ایک سال میرے نام سے قربانی ہو گئی. اب دوسری سال جب آئے گی، بکرا لے کر کے آیا، اب میری بیوی کے نام سے ہوگی. اب تیسری سال لے کر کے آیا تو والد صاحب کے نام سے ہوگی. چوتھی سال لے کر کے آیا والدہ کے نام سے ہوگی. یہ مسئلہ نہیں ہے. گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو گھر کے لوگوں کا پالن پوشن کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جو ذمہ دار شخص جو گھر کا خرچہ اٹھا رہا ہے، ہر سال قربانی، پہلی قربانی اسی کے نام کی ہوگی. ہر سال اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، اس پہلی قربانی کے علاوہ آپ جو دوسرا بکرا لے کر کے آ رہے ہیں وہ کسی کے نام کا بھی کر دیں، وہ کسی کے نام کا بھی کر دیں. بھائی میں ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو میں کھانا کھاؤں گا تبھی تو میرا پیٹ بھرے گا. نماز ہے، میں ہوں، مسلمان ہوں، میرے اوپر فرض ہوئی ہے، میں پڑھوں گا تبھی تو میرے اوپر سے ادا ہوگی. نماز فرض میرے اوپر ہے، میں گھر کے کسی فرد کو بھیج دوں، بھائی تو جا میرے بدلے نماز پڑھا، میرا فرض ادا ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا. جب گھر کا ذمہ دار میں ہوں، گھر کا پالن پوشن میں کر رہا ہوں، گھر کے سارے اخراجات میں اٹھا رہا ہوں، گھر کے خرچے میں چلا رہا ہوں، تو میں ذمہ دار ہوں. بکرا میں لے کر کے آیا ہوں تو پہلی قربانی ہر سال میرے نام سے ہوگی. پھر اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا بکرا لے کر کے آؤں، 3 لے کر کے آؤں، 4 لے کر کے آؤں، پھر کسی کے نام کا بھی کروں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مسئلہ یہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال بکرے کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہوگی. گھر کا جو بکرا آ رہا ہے، ایک بکرا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی قربانی کیا جائے گا. یہ بھی مسئلہ غلط ہے. گھر کا ذمہ دار سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اس کے بعد کسی کے نام سے بھی کر سکتا ہے. گھر کے فرد کے نام سے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرے. اور اگر گنجائش نہیں ہے 2 بکروں کی تو ایک بکرا ہی کرے ہر سال، لیکن اپنے نام سے کرے، کسی دوسرے کے نام سے نہ کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟